बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बहुत ही अहम उन्वान के ऊपर बात करेंगे और वो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में रहना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ना या उस दरूद को अपनी नमाज का हिस्सा बना के नमाज अल्लाह ताला के हजूर हाज़िर होना, अल्लाह के हजूर हाज़िर होना, ये सब एक इंसान के लिए, मुसलमान के लिए शर्फ़ है और एक मुसलमान का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ को वाज़े करता है। और जब भी कोई मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ता है या वो सोचता है तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि उनकी याद ना आए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद हर मुसलमान के दिल में घर किए हुए है और यही याद है जो जब थोड़ी सी गहरी हो जाती है तो इस याद ही में आहिस्ता आहिस्ता महवियत पैदा हो जाती है, ख़याल मुनव्वर होने लगते हैं और अगर कहीं नसीब जाग जाए तो ख़याल के साथ साथ ख्वाब भी आपकी उम्मीद को बर ले आते हैं। ख्वाब भी ऐसे हो जाते हैं जिसमें आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए। किताबुर रोया में भी और जगहों पे भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोयत और ज़ियारत के हवाले से है कि जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता, इसका मफ़हूम है। तो ये सूरत इतनी ख़ूबसूरत है, ये चेहरा इतना ख़ूबसूरत है, क्यों ना हो ये अल्लाह ताला का पसंदीदा चेहरा है और हर मुसलमान का पसंदीदा चेहरा है। अल्लाह और इंसान के अंदर जो एक बुनियादी ताल्लुक़ दरूद शरीफ के हवाले से पैदा होता है कि फ़रमाया मैं और मेरे फ़रिश्ते अपने नबी पर दरूद भेजते हैं, सलाम भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी मेरे नबी पर सलाम भेजो। तो ये एक ऐसा रिश्ता है, ये एक ऐसा ताल्लुक़ है कि मुसलमान का अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ बनता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बनता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा होती है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखने का हर वक्त शौक़ रहता है। आज हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से बात करें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने में कैसे लगते थे और ये बात जो है हम कैसे ख़ुद कर सकते हैं। हमें इसके लिए ज़रूरत होगी और मदद लेनी पड़ेगी सीरत की किसी किताब से। आज जिस किताब का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ वो है अर्रहीकुल मख्तूम। अर्रहीकुल मख्तूम जो है ये सफ़ी उर रहमान मुबारक पुरी साहब की लिखी हुई है, आसानी से मिल जाती है, आप इसका मुताला ख़ुद भी करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे बेहद पसंद करेंगे। और इस किताब में बिल्कुल आखिर में अखलाक व औसाफ के चैप्टर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक के बारे में बातें कुछ तहरीर है मौजूद, लिखा हुआ है। हज़रत में माबद के हवाले से भी है, हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजह के हवाले से भी है, हज़रत जाबर बिन समरा के हवाले से भी है, हज़रत इब्न अब्बास के हवाले से भी और दीगर सहाबा कराम के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा जमाल हुलिया मुबारक वो बयान किया गया। इसको हम जल्दी से इस तरह से बयान करने की कोशिश करेंगे कि मुख्तसर वक्त में आपको ये बताया भी जाए और आप में एक तसव्वुर गहरा किया जाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ़ बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लंबे थे ना छोटे कद के थे, लोगों के हिसाब से मयाना कद के थे, दरमियाना कद के थे। नो ऑफेंस, लंबे और छोटे लोगों की बात नहीं की जा रही, लंबे लोग भी खूबसूरत हैं, छोटे भी खूबसूरत हैं, लेकिन मयाना कद होना ये एक बेहतरीन मुनासिबत को ज़ाहिर करता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कद मुबारक था वो दरमियाना कद था। हज़रत अली फरमाते बाल ना ज़्यादा घुंघरियाले थे ना बिल्कुल खड़े खड़े, बल्कि दोनों के बीच बीच की कैफियत थी। आप देखें यहाँ भी अतदाल मौजूद है, जैसे इंतहाई खूबसूरत माल के साथ एक शख्सियत को तख्लीक किया गया हो कि बाल ना खड़े खड़े हैं और ना घुंघरियाले बाल हैं। आप इसको अब ख़ुद इसके बारे में सोचेंगे वो क्या खूबसूरत बाल थे। रुखसार ना बहुत ज़्यादा पुरगोश था ना थोड़ी छोटी थी और पेशानी ना पस्त थी। अब ये जो रुखसार हैं बहुत ज़्यादा पुरगोश्त नहीं थे ना बहुत पुरगोश्त थे, यानी कि गालें भरी होना
اور گالوں کا بالکل ہی پچکا ہونا ایسا نہیں، بلکہ اس میں بھی ایک اعتدال تھا، ایک خوبصورتی تھی کہ گالیں جو تھیں وہ زیادہ پرگوشت نہیں تھی، اور پیشانی پس نہیں تھی، چھوٹی نہیں تھی، چہرہ کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا، رنگ گورا اور اس میں تھوڑا سا گلابی رنگ، آنکھیں سرخی مائل، یعنی کہ جو ایک آنکھوں میں ایک لالی کی جو کیفیت ہوتی ہے، ہلکی سی لالی کی کیفیت، پلکیں لمبی، یعنی جو پلک ہے وہ لمبی پلک، جوڑوں اور مونڈوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، یعنی ایک ایسا جسم جو جب آپ دیکھیں تو آپ کو اس میں کشادگی کا احساس ہو، دبکا ہوا اور دبا ہوا جسم محسوس نہ ہو، سینہ پر ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکیر، باقی جسم بال سے خالی، یعنی کہ باقی جسم پہ بہت زیادہ بال مبارک نہیں تھے، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں پرگوشت، یعنی کہ یہ جو ہاتھ ہوتا ہے اور جو پاؤں ہوتے ہیں ان کی انگلیاں جو ہیں ان کے اوپر پرگوشت، یعنی زیادہ گوشت تھا، یعنی کہ آپ کی جو انگلیاں مبارک تھیں ہاتھ کی بھی اور پیر کی وہ پرگوشت تھیں، چلتے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا کسی ڈھلوان پر چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ ڈھلوان پہ چلتے ہیں نا نیچے کی طرف، تو اپنا پیر تھوڑا جھٹکے سے اٹھاتے ہیں اور بڑا دبا کے رکھتے ہیں تاکہ ایک دم کہیں اس پہ ایک انسان جو ہے وہ ایک احتیاط سے چلتا چلتا ڈھلان اتر سکے۔ تو اس طریقے کے ساتھ اس میں لکھا ہے کہ قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا کسی ڈھلوان پر چل رہے ہیں، جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے، یعنی یہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک انتہائی بڑا وصف ہے جس پہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص پکارتا چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو اس کی طرف بات کرنے کے لیے پورا وجود پہلے اس کی طرف کرتے اور اسے پوری توجہ کا احساس دلاتے اور پھر بات کرتے، یعنی یہ ایک اعلیٰ ترین اخلاق کی نشانی ہے۔ ہم دیکھیں اکثر اوقات جب کسی سے بات کرتے ہیں صرف چہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ پورا وجود جو ہے وہ اس کے ساتھ متوجہ ہوتے تھے۔ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ اب مہر نبوت کیسی تھی، کیا تھی، اس کے اوپر آپ خود بھی ریسرچ کیجئے گا، لیکن دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کہا جاتا ہے کہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم تھے، سب سے زیادہ سخی دست اور سب سے بڑھ کر جرأت مند، سب سے زیادہ صادق اللہجہ اور سب سے بڑھ کر عہد و پابند وفا، سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے شریف ساتھی۔ یہاں میں اس لیے نہیں رکا کہ یہ آپ سب جانتے ہیں، تو اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو اپنی معراج پہ ہم انہی کے اسوہ کو فالو کرتے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب یہ سراپا حسن اور حلیہ مبارک کے حوالے سے یہ جو بات ہے نا یہ بڑی ہی اہم ہے، اس پہ آپ غور کیجئے گا۔ اگر آپ اس پہ غور کریں گے نا تو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے حوالے سے اور آپ کے سراپا جمال کے حوالے سے ایک بڑی زبردست بات آپ کے علم میں آئے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا ہیبت زدہ ہو جاتا، جو جان پہچان کے ساتھ ملتا محبوب رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں دیکھا۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دم تک لینا یا کہیں ایک دم ان کی شخصیت پر نظر پڑ جانا ایک بہت بڑا جلال اور ایک بہت بڑی ہیبت دلوں پہ طاری کر دیتی تھی۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی شان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر ایک دم کوئی شخص تک لے ان کو تو اس پر ایک ہیبت اور جلال طاری ہو جائے گا، لیکن جب ایک شخص وقت گزارتا تھا ان کے ساتھ تو پھر ان جیسا جو جمال ہے اور ان جیسی جو محبت ہے وہ کسی اور سے نہ پاتا تھا۔ اس کے علاوہ جو چند باتیں مختصراً 2-3 باتیں، ایک تو یہ کہ لکھا یہ بھی ہوا ہے اس میں کہ جن لوگوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ایک انتہائی ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی۔ یعنی بچوں کا بھی بیان ہے کہ جب وہ آپ کا کبھی چہرے پہ پیار کرتے تھے تو آپ کے ہاتھ مبارک جو ہے ان میں ٹھنڈک اور مشک کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ اسی طریقے کے ساتھ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم کے حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ تھا وہ چوڑا تھا اور جو آپ کی شکم ہے یعنی جو جس کو ہم اپنی زبان میں توند کہتے ہیں، پیٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ بڑا ہوا نہیں تھا اور بالکل جسم کے ساتھ لگا ہوا بھی نہیں تھا، یعنی ایک انتہائی متوازن شخصیت۔ یعنی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اگر آپ
تھوڑا سا غور کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ اعتدال اور اس سے زیادہ خوبصورتی اور اس سے زیادہ جمال شاید آپ کو کہیں اور نظر نہ آئے. اور اس سراپا کی سب سے بڑی شان یہ، اس جمال کی اور اس حلیہ مبارک میں چھپی ہیبت اور پھر مل کر ملنے والی محبت میں سب سے بڑی شان یہ کہ یہ وہ شخصیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ہے. تو جب اللہ کے محبوب کو ہم لوگ محبت سے دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی کامل رہے گا اور ہمیں دین کے اندر محبت محسوس ہوگی، عبادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنانے میں مدد ملے گی اور اپنے باطن میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو محسوس کرنے کا موقع بھی. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اسی طرح کے کسی اور سیرت کے پہلو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے پہلو کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.